اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز طلباء و طلبات کلاس دہم، ہم آپ کو اردو پیپر حل کرنے کی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اوورآل تمام پیپر کے سوالات جو ہیں ان کو کس طرح حل کرنا ہے، کون کون سا سوال کس طرح حل کرنا ہے اور کتنا ٹائم ہوگا۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 معروضی، کل وقت 20 منٹ، کل نمبر 15 اور 10 معروضی سوالات جو ہوں گے وہ درسی کتب کے ہوں گے اور 5 جو ہیں وہ حصہ گرامر میں سے ہوں گے۔ آپ نے دھیان سے کام کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے حل کریں، جلدی نہ کریں، ہوش سے کام کریں، جوش سے کام نہ کریں۔ اور جو بچہ 70 نمبر حاصل کرنا چاہتا ہے اس پیپر میں، اردو کے پیپر میں، تو وہ اس کے معروضی سوال میں سے کم از کم 14 نمبر لینا ضروری ہے۔ اس کو کاٹ کر جواب جو ہے وہ لکھا نہیں جا سکے گا، مٹایا نہیں جا سکے گا، ریز مت کیجیے گا اور اس کو اچھے انداز سے ٹک کرنا ہے۔ اور آپ نے جو کالمز آپ کو دیے گئے ہیں یا خانے یا دائرے جو ہیں وہ آپ اچھے انداز سے پر کریں گے۔ تو پہلا سوال حل ہو گیا اور سوال نمبر 2 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح ہے۔ اس میں کل اشعار جو ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں، جن میں سے 5 حصہ نظم میں سے ہوتے ہیں اور 3 حصہ غزل میں سے ہوتے ہیں۔ آپ نے ہر سوال کو ٹائم دینا ہے 5 منٹ اشعار کی تشریح کے لیے۔ پہلے آپ اس کو حل کریں گے کس طرح کہ پہلے 3 سوال چوائس کریں گے، حصہ نظم میں سے، 2 حصہ غزل میں سے۔ پہلے اپنی کاپی پہ لکھیں گے، شعر لکھیں گے، جو بھی آپ کا چوائس ہو، جو سب کو آپ کو بہتر انداز میں آتا ہے اس کو پہلے لکھیں گے، پھر اس کا شعر کا، اس کے بعد مفہوم لکھیں گے، مفہوم کے بعد اس کی تشریح لکھیں گے۔ تو تشریح جو ہے وہ اس کو کم از کم 12 سے 14 لائنوں پہ لے کے جائیں گے، اس پہ مشتمل ہوگا۔ اور آخر پہ جا کے اگر آپ حصہ ہم، نعت اور نظم اس میں سے کوئی بھی سوال، کوئی بھی شعر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کے آخر پہ آپ مثال کے طور پر، جیسے فار ایگزامپل لکھتے ہیں، اسے مثال کے طور پر اس کا ایک شعر کی مثال ضرور دیں گے۔ اور اسی طرح حصہ غزل ہے۔ حصہ غزل، اس میں جا کے آپ نے پہلے وہی شعر لکھنا ہے، وہی انداز ہوگا، وہی طریقہ ہوگا، شعر لکھیں گے، اس کے بعد اس کا مفہوم لکھیں گے، اس کے بعد 12 سے 14 لائنوں پر اس کی تشریح لکھیں گے۔ تشریح مشتمل ہوگی 12 سے 14 لائنوں پر۔ اور پھر آپ نے ایک فار ایگزامپل یعنی مثال کے طور پر کسی بھی غزل کا کوئی شعر جو آپ کو آتا ہے، ادبی لحاظ سے لکھنا ہے، وہ شعر جو آپ کو صحیح طریقے سے سلجھا ہوا شاعر ہو، اور اس کو لکھنا ہے۔ پھر ہر سوال کے ہوں گے 2 نمبر ہوں گے اور 5 سوال 10 نمبر اسی طرح۔ اور اس پہ ہم ٹائم لگائے گئے گے، ٹائم اس پہ 30 منٹ، 25 سے 30 منٹ ہوں گے۔ اسی طرح ہم سوال نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہوگا پیراگراف کی تشریح یا دوبارہ کہہ لو سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 پیراگراف کی تشریح۔ ایک ہن روک کے کہیو۔ ہاں، سوال نمبر 3 پیراگراف کی تشریح پر مشتمل ہوگا۔ 2 پیراگراف ہوں گے، الف اور بے۔ یہاں پہ چوائس نہیں ہے آپ کے پاس دونوں اشعار کی تشریح لکھنی ہے آپ نے۔ 5 نمبر ہوں گے، یعنی 10 نمبر کا سوال ہے۔ اور آپ کا اس کا یہی ہوگا، سوال اس انداز سے ہوگا کہ آپ کیا کریں، اقتباس کی تشریح کریں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں اور مصنف کا نام اور سبق کا نام۔ اور آپ نے شروع کرنا ہے حوالہ متن سے۔ شروع کریں گے، سوال لکھیں گے، حوالہ متن، مصنف کا نام، سبق کا نام، اس کے بعد حل لغت لکھیں گے۔ اس میں الفاظ معنی ایک طرف، مشکل الفاظ دوسری طرف، اس کے معنی، اور پھر 4 ہوں گے اس میں سوالات، اس میں معنی جو ہوں گے وہ 4 ہوں گے، نہ 3 ہوں گے نہ 5 ہوں گے۔ اور آپ کوشش کریں کہ ایک الفاظ جو ہے اس کے کم از کم 2 معنی لکھیں، تاکہ اگر ایک غلط ہو جاتا ہے تو دوسرا درست ہو جائے۔ اسی طرح یعنی مصنف کا اور سبق کا نام 1 نمبر، مشکل الفاظ کے معنی 2 نمبر، اور اس کے بعد سیاق و سباق لکھیں گے آپ۔ سیاق و سباق 4 سے 5 لائنوں پر یا 6 لائنوں پر مشتمل ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ اقتباس کی تشریح کا لکھیں گے، اور کم از کم اس کی 8 سے 10 لائنوں پر تشریح مشتمل ہوگی، جس کے 2 نمبر ہوں گے۔ اسی طرح آپ دونوں سوالات، دونوں پیراگراف الف اور بے دونوں حل کریں گے، اور وہی ترتیبی جس طرح پہلا حصہ ہم نے الف پیراگراف اقتباس حل کیا ہے، اسی طرح دوسرا بھی حل کریں گے اور اس کو بھی اسی طرح مکمل کریں گے۔
چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو جو آپ تک پہنچ سکے، تو باقی سوالات جو ہیں وہ بھی اس چینل پر موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔